آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی عورت پہ غلط نگاہیں نہیں ڈالتا، اس کا مطلب آپ مریخ پہ رہتے ہیں، آپ اس زمین پہ نہیں رہتے. یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے، یورپ امریکہ میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہاں گورے بد نظری نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہیں کرتے، لیکن وہ آگے کا کام کرتے ہیں. پھر وہ بد نظری ان کے یہاں چھوٹی چیز ہے. میں کنٹری کا نام نہیں لیتا، ہمارے ایک رشتے دار نے بتایا کہ میں نے یورپ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی دیکھی، ذہنی توازن کھو چکی تھی. کہہ رہے میں نے تفتیش کی، پتہ چلا کہ اس کا اتنا ریپ ہوا ہے کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے. ان کے ہاں یہ خبریں ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی خبر ہوگی وہ اخباروں کی زینت، ہمارے اپنے چینل اس کو اخباروں کی زینت بناتے ہیں. تو آپ پتہ نہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہو، میرا خیال ہے. بہت کچھ ہوتا ہے، اب تو ویڈیوز وائرل ہونے لگی ہیں. عورت گھر کی چار دیواری میں محفوظ، اس کی عزت بھی، اس کو میاں چاہیے، اس کو اولاد چاہیے، یہ اس کی نیچر ہے. اس کا آلٹرنیٹ قدرت نے پیدا نہیں کیا. جاب اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. باس اس سے محبت نہیں کرے گا، اس پر گندی نظریں ڈالے گا. استعمال دیکھو، باس کو اپنی سیکرٹری میں وہ پسند ہوتی ہے جو خوبصورت ہے، جو خوبصورت نہیں ہے وہ پسند نہیں ہوتی. جبکہ مرد کی بیوی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، وہ اس پر محبت کرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ وہ اس کی بیوی بھی ہے، اس کے اماں کی بہو بھی ہے، اس کے ابا کی بہو بھی ہے، اس کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے، اس کے خاندان کا فرد ہے. خاندان کے فرد سے تعلق ختم کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس تعلق ختم کرنے میں اس لڑکی کا بھی پیچھے خاندان ہے جو اس کے بیک اپ پہ کھڑا ہوا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. اور میں ان لبرل خواتین سے کہتا ہوں، اگر میری تقریریں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مولوی تو تھوڑے سے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی جوانی اپنی ڈھلکنے دو، پھر دیکھو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ آپ کا باس اور آپ کے جو امپلائیز اور کولیگ ہیں یہ کیسے کھیلیں گے آپ کے ساتھ. نہیں آ رہی بات؟ تھوڑی سی جوانی ڈھلکنے دو آپ، پھر دیکھو آپ کے ساتھ فطرت انتقام کیسے لیتی ہے. آپ نے فطرت سے بغاوت کی ہے نا، آپ ذرا اپنی جوانی ڈھلکے گی، پھر دیکھو، پھر کوئی آپ کو لفٹ بولو نہیں کرائے گا. جاؤ اولڈ ہوم میں، جا اولڈ ہاؤسز جو بنے ہوئے ہیں نا، ان میں وہی بڈھیاں ہیں جو جوانی میں ڈانسر تھیں، جوانی میں لبرل تھیں. آج نہ ان کے بچے ان کو عزت دینے کے لیے تیار، نہ ان کے داماد ہیں، نہ اول تو اولاد ہی ان کے ایک ایک دو دو بچے ہوئے، تو نہ ان کے کوئی داماد ہیں، نہ ان کی بہویں ہیں، نہ پوتے ہیں، نہ نواسے ہیں. اور جو جوانی جس کی وجہ سے، میں نام لیتے لیتے شکر ہے میرے منہ سے نکل گیا، ان کے فون آیا کرتے تھے، مشہور ملک کے سیاستدان ہیں جن جو ٹھڑک میں مشہور ہیں، مشہور سیاستدان ہیں جو ٹھڑک میں کیا ہیں مشہور ہیں. نام ابھی شکر ہے نہیں آیا زبان پہ، پھر نکالنا پڑتا. تو ابھی ان کے فون آ رہے ہیں آپ کے پاس، ہر شخص فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ذرا چہرے پہ تھوڑی سی لائنیں تو آنے دو. پلاسٹک سرجری سے وہ لائنیں ختم ہو جائیں گی، لیکن پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا حسن بولو نہیں ہے، یہ پلاسٹک سرجری ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. شاعر کہہ رہا ہے تم محبوبہ سے کہ تم پیڑوں کی آڑ میں چھپتی رہتی ہو. لنڈا بازار ایسی جگہ ہے جہاں اچھے اچھے لوگ پہنچتے ہیں. استعمال شدہ پینٹیں خرید کے بتاتے ہیں کہ ہم نے طارق روڈ سے خریدی ہے. پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ میں نے واقعی ایک جیکٹ اوریجنل لیدر کی خریدی. لوگ کہہ رہے ہیں لنڈے کا مال ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لنڈے کا مال. میں نے کہا یار یہ دیکھو، تو اس سے بہتر نہیں کہ آدمی لنڈا ہی خرید کے گھومے. تو شاعر کہہ رہے ہیں کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو یہ جو لڑکیاں ینگ ہیں جو دوستیاں کر رہی ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ہم چیخ رہے ہیں کہ بھائی شادی کرو، دوستی مت کرو. نہیں جی ہم کیا ابھی بچے پیدا کر لیں، ابھی سے ہم بچے پیدا کر لیں. بچے ابھی پیدا ہوں گے، بعد میں یہ آپشن ختم. صحیح ہے نا؟ بعد میں یہ آپشن ختم. ابھی پیدا کر لو، ابھی گھر بس. اور بچے پیدا کرنے سے آپ شوہر کے خاندان میں سیو ہو جاؤ گی. شوہر بچوں کی وجہ سے آپ سے محبت کرے گا. وہ جو چسکے ہوتے ہیں نا شادی کے، وہ تو شروع کے 2-4 مہینے میں ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ جتنی خوبصورت لڑکی ہو وہ اس وقت تک خوبصورت ہے جب تک آپ کی بیوی نہیں ہے. بیوی بن گئی تو اس کے علاوہ ساری عورتیں حسینہ ہیں، وہ نہیں ہے. خالی بیوی بننے کے بعد تو محبت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے ابو کی بہو ہے، آپ کی امی کی بہو ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، ایک فیملی بن جاتی ہے. تو میں لڑکیوں سے کہتا ہوں یونیورسٹیوں میں جو آپ لبرلزم کی طرف جا رہی ہو اور کوئی شوبز کی دنیا کی طرف جا رہی ہے، اڑا لو مزے. بہت جلد کوئی لنڈا بازار میں ملاقات ہو جائے گی. جب آپ کے چہرے پہ جھریاں آئیں گی تو ہم آپ سے ملیں گے. اب کیسا لگ رہا ہے بتاؤ؟
کاش آپ نے بر وقت شادی کی ہوتی, کسی شوہر سے وفا کی ہوتی, اس کی کڑوی کسیلی سن لی ہوتی کہ گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے, سن لی ہوتی تو آج آپ کی اولاد ہوتی, آپ کی بہویں ہوتی, آپ کے داماد ہوتے, پوتے نواسے ہوتے, ایک سعودیہ میں ہوتا ہے, ایک امریکہ میں ہوتا, ایک وانڈا موڑ پہ چلو گولے گنڈا بیچ رہا ہوتا, فون تو وہ بھی کرتا نا, امی کیسی طبیعت ہے, آپ خیریت سے ہیں, سنا ہے آپ کے گردے میں پتھری ہو گئی ہے, میں ٹینشن میں آیا ہوا ہوں. بچے فون کر رہے ہوتے. ہماری نانی اللہ ان کی مغفرت فرمائے ذرا سا بیمار ہوتی تھی پورے ملک اور دنیا سے فون آنا شروع ہو جاتے تھے. نانا ہمارے بیمار ہوتے تھے تو سرگودا میں رہتے تھے نا, سیٹلائٹ ٹاؤن میں, بیمار ہوتے تھے پورا لاہور سے کراچی سے پورا خاندان پورا ٹبر جمع ہو جاتا تھا, عزت ملتی ہے. میرے پاس شوبز کی دنیا کی عورتوں کے بھی فون آتے ہیں, ڈپریشن میں ہیں, شراب پی کے فون کر رہی ہوتی ہیں. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, مقصد برائی نہیں ہے, اس بڑھاپے میں کیا پی رہی ہیں, شراب, سکون کے لیے. بات چیت سے اندازہ ہو جاتا ہے پی وی ہے. ڈپریشن, اسٹریس, وجہ کیا ہے؟ اب لوگ لفٹ کرانے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. میں شوبز کی دنیا کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ کامیاب طبقہ ہماری ینگ جنریشن کی نظر میں وہ سمجھا جاتا ہے جس کا شوبز کی دنیا سے تعلق ہے. جب اسکرین پہ دیکھتے ہیں نا گلوکار گانے گا رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے اور لوگ کیسا مچل رہے ہیں اور کیسی عزت دے رہے ہیں, تو ہمارے ہاں ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کاش میں اس کی جگہ میں نے ڈاکٹر بن کے غلطی کر لی, میں نے پروفیسر بن کے غلطی کر لی, کاش میں اس کی جگہ ہوتی. آپ شکر کرو کچھ اور بن گئی, اس کی جگہ ہوتی تو ذرا اس کو ڈھلکنے دو. اور عجیب بات ہے کہ فطرت عورت سے انتقام زیادہ لیتی ہے, مرد سے کم لیتی ہے. مرد پھر بھی شوبز کی دنیا میں بڑھاپے تک بھی گھسیٹتے رہتے ہیں اس کو, کیونکہ وہ حسن کی وجہ سے نہیں مشہور ہوا ہوتا. لڑکی کی طرف تو اٹریکشن ہوتی کس بیس پر ہے؟ حسن کی وجہ سے. اور وہ عورت کا حسن مرد سے جلدی خراب ہوتا ہے. پھول جلدی مرجھا جاتا ہے نا, گھاس دیر تک قائم رہتی ہے, پھول کتنا خوبصورت لیکن وہ لڑکتا بھی ایسا ہی ہے. یہ تو میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے کہ عورت کو اللہ نے حسن اور جوانی دی, یہ جوانی فطرت اس سے جلدی چھین لیتی ہے. فطرت اس کو یہ باور کرا رہی ہے کہ تمہیں یہ جوانی ہم نے دی ہے گھر بسانے کے لیے, عیاشی کے لیے نہیں دی. آج عیاشی کر لو, یہ جوانی تم سے جلدی چھین لی جائے گی, اس کے بعد نہ عیاشی کے قابل رہو گی اور نہ گھرداری کے قابل رہو گی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو یہی ہو رہا ہے, نہ بیچاری عیاشی کے قابل رہتی ہے اور نہ کوئی مرد لفٹ ہی نہیں کراتا اس کو, رشتے ہی نہیں, پھر پریشان ہے رشتے ہی نہیں آ رہے. بھائی اس عمر میں فرشتے آئیں گے, رشتے اس عمر میں نہیں آئیں گے, اور آ بھی گیا تو اب وہ تھوڑی کہ پراپر جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک, آپ جوانی میں بچوں کو جوان کر لو پھر ان کی خوشیاں دیکھو گے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, بچوں سے بڑی انٹرٹینمنٹ میرے خیال کے مطابق دنیا میں کوئی نہیں ہے. بچہ اتنا انٹرٹین کرتا ہے, اتنا انٹرٹین کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی والے کمبخت نہ ان کا اپنا خاندان نہ دوسروں کے خاندان ان کو پسند ہیں. گھر میں اگر ایک بچہ, وہ جو یوٹیوب پہ آیا تھا نا, پیچھے دیکھو پیچھے وہ تو ایک بچہ تھا. سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں, سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. بچے کی کھلکھلاہٹ ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا مسکرا رہی ہے. بچہ جب ہنستا ہے نا کھلکھلا کے, ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے, مسکرا رہی ہے. تو کیا ہو گیا؟ ابھی میں تو جا رہا ہوں دعوتوں میں, ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں, یار بچے ہی نہیں ہیں, مالدار لوگ ہیں, 2 بچوں کے بعد بس خاتون سمجھا رہی ہیں اپنی بہو کو, دیکھ پہلے ان کی اچھی طرح تربیت کر لے, بس انہیں کی کر لے. یہ بھی دماغ میں غلط کانسیپٹ ہے کہ تیسرا آ گیا تو ان کی تربیت نہیں ہوگی. پتہ نہیں کس نے پٹیاں سکھا دی ہیں. بچے خود بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. یقین نہ آئے نا, ایک بچہ اپنی گود میں لے کے بیٹھے, وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا, جیسے ہی دوسرا بچہ آئے گا بچہ ایک دم کھلکھلانا, اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا. بچے کو اپنے قریبی عمر دوسرا بچہ چاہیے. بچے جو گھر میں ہونے چاہیے نا, صرف ماں باپ کے لیے نہیں, ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے. دیکھو میرے والدین دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آج میں اپنی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج بہن بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, ہم 7 بہن بھائی ہیں الحمدللہ. اگر یہ نہ ہوتے تو میری زندگی میں تنہائی ہوتی. جو رشتے بہن بھائیوں سے محبت ملتی ہے وہ بیوی سے نہیں ملتی, جو بیوی سے ملتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ملتی, جو والدین سے ملتی ہے وہ دوستوں سے نہیں ملتی. ہر محبت کا دائرہ کار دوسرے سے الگ ہے. بھائی سے جو محبت ملتی ہے وہ بہن سے نہیں ملتی. بہن سے جس قسم کی باتیں کر سکتا ہے وہ بھائی سے نہیں کر سکتا.
تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں. کم سے کم بیٹیوں کا لفظ 3 کی عدد پہ صادق آتا ہے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ تو جتنی ہو. جس کو چاہتا ہوں ذکرانہ بیٹے گفٹ کرتا ہوں، بیٹا یا 2 بیٹے نہیں بلکہ بیٹے. کم سے کم کتنے؟ 3. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی گفٹ کرتا ہوں. گفٹ کے لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ پینلٹی نہیں ہے. اولاد اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے. خدا جس کو تحفہ کہہ رہا ہے، تم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے اس کو جرمانہ کہہ رہے ہو. اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ ذمہ داری میرے کھوپڑی میں آ کے پڑ گئی ہے. یہ کیسی فضول بات ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو بڑی ٹینشن ہے، دوسرے کے بعد تیسرا کیوں؟ ٹینشن یہ تو خدا کہہ رہے گفٹ ہے. تو خدا بھی غلطی کر سکتا ہے کیا؟ لیکن آپ کا ذہن، فیملی پلاننگ والوں نے علماء کا ذہن خراب کر دیا ہے. علماء وہی باتیں کر رہے ہیں، وہی گنتیاں جو دنیا پڑھ رہی ہے گنتیاں. تو کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں، اس کا قرآن ذکر کر رہے ہیں. کم سے کم یہ گفٹ کی ابتدا ہے، یہاں سے گفٹ شروع ہوتا ہے. فیملی مکمل ہوتی ہے کم از کم 3 بیٹے ہوں اور کم از کم 3 بیٹیاں. یہاں سے فیملی کی تکمیل کی ابتدا ہو رہی ہے. آگے پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے، یمددکم باموال و بنین، کثرت سے اولاد دوں گا تمہیں میں. یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کا معاشی سہارا بنے گی.